رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر پانی کی نہر بہتی ہو، وہ ہر روز 5 مرتبہ اس میں نہایا کرے تو تمہارا کیا گمان ہے؟ یہ 5 بار ہر روز نہانا اس کے بدن میں کچھ میل کچیل باقی رکھے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں، ذرا بھی میل نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا، بس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کی وجہ سے گناہ مٹا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سخت گرمی ہو تو نماز ٹھنڈے وقت پڑھو، کیونکہ گرمی کی سختی جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، گویا اس کا گھر بار مال اسباب سب لٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی عصر کی نماز چھوڑ دے گا، اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی 1 رکعت بھی پا لے تو وہ اپنی نماز پوری کر لے، اس کی نماز ادا ہوئی، نہ کہ قضا۔ اور جو کوئی سورج نکلنے سے پہلے فجر کی 1 رکعت بھی پا لے، وہ اپنی نماز پوری کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے یہ 2 ٹھنڈی نمازیں وقت پر پڑھ لی، فجر اور عصر، وہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جس کے پاؤں غبار آلود ہوئے تو اللہ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی تکبیر کہی جائے تو نماز کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ معمولی رفتار سے چلتے ہوئے آؤ، اور آہستگی سے اور اطمینان کو لازم پکڑو۔ پھر جتنی نماز ملے وہ پڑھ لو، اور جتنی نہ ملے اسے پورا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک صفائی کر سکتا ہے صفائی اور طہارت کرے، پھر تیل یا خوشبو لگا کر پھر چلے اور مسجد میں آ کر 2 کے درمیان نہ گھسے، اور جتنی اس کی قسمت میں لکھی ہے نفل نماز پڑھے، پھر جب امام باہر آئے خطبہ شروع کرے تو خاموش رہے، اس کے گناہ اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک بخش دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر نمازیوں کے نام لکھتے ہیں، جو پہلے آتا ہے اسے پہلے، اور جو بعد میں آتا ہے اسے بعد میں۔ جو کوئی سویرے جاتا ہے، اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جس نے اونٹ کی قربانی دی، پھر اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح ہے، پھر مینڈا، پھر مرغی، پھر انڈا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو وہ دفاتر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔